سرسبز پہاڑوں کی آغوش میں لپٹی ہوئی مری کی مال روڈ دوپہر کی دھوپ میں بھی کچھ خاص پرسکون محسوس ہو رہی تھی۔ میرب لمبے بال کھولے، نیلے رنگ کی جینز اور سفید کاٹن شرٹ میں ملبوس اپنے دوستوں کے ساتھ ہنستی مسکراتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور کندھے پر سلیٹی رنگ کا بیگ لٹکا ہوا تھا۔ وہ کسی بھی عام یونیورسٹی لڑکی کی طرح لگ رہی تھی جو زندگی کو آزادی سے جینے کی کوشش میں تھی۔ یار یہ جگہ تو ویسے ہی تصویروں میں خوبصورت لگتی ہے، اصل میں تو اس سے بھی زیادہ ہے، اس کی دوست ماہا نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرب نے گردن موڑ کر ارد گرد دیکھا اور سر ہلاتے ہوئے کہا، یہاں تو لگتا ہے وقت تھم سا گیا ہے، بس مزہ نہ آئے تو کہنا۔ ابھی وہ چند قدم آگے بڑھی ہی تھی کہ اچانک اسے اپنے جسم پر ایک اجنبی مگر مانوس نگاہ کی تپش محسوس ہوئی، جیسے کوئی نہ صرف دیکھ رہا ہو بلکہ آنکھوں کے ذریعے اندر تک گھسنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے پہلے تو نظر انداز کیا، دوستوں سے باتیں جاری رکھیں، مگر وہ نگاہ جیسے مسلسل اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اس کے قدم بے ساختہ سست پڑ گئے، ہنسی رکی، بات رکی، دل کی دھڑکن بے ترتیب سی ہو گئی تھی۔ اس نے بے چینی سے آس پاس دیکھا، کچھ لمحوں تک الجھن میں مبتلا رہی اور پھر جیسے ایک جھٹکا سا لگا ہو، اس کی نظر سڑک کی دائیں طرف پڑی۔ وہاں کچھ فاصلے پر ایک سیاہ گاڑی کے ساتھ کھڑے شخص پر نگاہ جا کر رک گئی۔ اونچا قد، شملہ دار کوٹ، باروب چہرہ اور سرد آنکھیں، وہ اس کے تایا سکندر عثمان تھے۔ ساتھ میں دو ملازم بھی کھڑے تھے، دونوں کے ہاتھ میں بڑی بڑی رائفلز تھیں۔ سانس جیسے اس کے سینے میں اٹک گیا، وجود سن ہو گیا، نظریں جھک گئیں۔ گھر سے نکلتے وقت اس نے ایک ہی بہانہ گھڑا تھا کہ کراچی وہ خالہ کے پاس جا رہی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ مری اپنے یونیورسٹی فیلوز کے ساتھ چپکے سے نکل آئی تھی۔ ان کے خاندان میں سختی سے پردے کا رواج تھا۔ تایا سکندر ان روایات کے رکھوالے تھے اور وہ ان روایات کی خاموش باغی۔ اس نے فوراً چہرہ موڑا جیسے اپنی ہی شناخت سے چھپنا چاہتی ہو۔ قدم تیز ہو گئے، دل میں ایک عجیب سی بوکھلاہٹ۔ دوستوں کو کچھ بتائے بغیر وہ بھیڑ میں گم ہو گئی تھی۔ وہ اتنی تیزی سے چلی کہ پیچھے سے ماہا کی آواز بھی سنائی نہیں دی تھی۔ سکندر عثمان نے سرد نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ چہرے پر نرمی نہیں، صرف حکم تھا، ڈھونڈو اسے ابھی کے ابھی، ہوٹل پہنچ کر بات کرنا۔ ملازمین نے سر ہلایا اور الگ الگ سمت میں بڑھ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ بی بی جی کون ہیں اور ان کا ڈھونڈنا اب صرف وقت کی بات ہے۔ مال روڈ پر جیسے ایک ہلکی سی تپش پھیل چکی تھی، جسے صرف وہ محسوس کر سکتے تھے جن کا معاملہ دل سے نہیں خاندان کی عزت سے جڑا تھا۔ ریسٹورنٹ کی کھڑکی سے باہر بارش کی ہلکی بوندیں شیشے پر دھند سی بنا رہی تھیں۔ اندر کا ماحول نیم روشن تھا۔ کونے والی ٹیبل پر ایک گرم پیلے بلب کی روشنی میں وہ چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھوں میں چہرہ چھپا رکھا تھا جیسے روشنی سے بھی چھپنا چاہتی ہو۔ گلابی سردی اس کے گالوں کو سرخ کیے ہوئے تھی اور اندر کی گھٹن اس کے سانسوں میں الجھی ہوئی تھی۔ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ وہ دھیرے سے بڑبڑائی، لہجے میں خوف، پچھتاوا اور غصہ سب کچھ تھا۔ تایا سرکار یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے سر اٹھا کر ارد گرد دیکھا۔ ریسٹورنٹ میں کچھ فیملیز، چند جوڑے اور چند یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے۔ کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کس ذہنی کرب میں مبتلا ہے۔ یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس کا دل بار بار یہی دہرا رہا تھا۔ یہاں تو ان کے ہاتھ نہیں لگنا، ورنہ پوری یونیورسٹی کے سامنے میری عزت خاک میں ملا دیں گے۔ سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں کس خاندان سے بلانگ کرتی ہوں۔ وہ خاموش ہو گئی، نظریں میز پر ٹکی تھیں اور انگلیاں بے ساختہ چائے کے کپ کے کنارے پر دوڑ رہی تھیں۔ چند لمحے وہ یوں ہی بیٹھی رہی، ذہن الجھتا رہا، دل گھبراتا رہا، پھر جیسے کسی خیال نے جھنجھوڑ دیا ہو، وہ تیزی سے سیدھی ہوئی اور بیگ سے موبائل نکالا۔ ماہا کو فون کرنا چاہا، انگلی ابھی اسکرین پر ہی تھی کہ اچانک اس کے ٹیبل پر ایک کرسی کھینچی اور سامنے آ کر کوئی بیٹھ گیا۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا، سامنے فیضان بیٹھا، اس کا یونی فیلو، اونچا قد، نیوی بلیو جیکٹ، بالوں میں بے فکری سے انگلیاں پھیرنے والا انداز اور وہ مخصوص خود اعتماد مسکراہٹ۔ یونیورسٹی کا ہیرو، ہر لڑکی کی نظر کا مرکز، مگر ایک وہ تھی جسے اس کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ کیا ہوا سویٹ ہارٹ؟ وہ تھوڑا آگے جھک کر بولا، آواز میں شرارت اور فکر کا ملا جلا تاثر۔
اتنا پریشان چہرہ بنا کے یہاں کیوں آ بیٹھی ہو؟ سب مال روڈ پر تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرب نے اس کی طرف دیکھا، نگاہوں میں غصہ تھا، لہجہ سخت۔ یہ سویٹ ہارٹ آئندہ مت کہنا، تمہارا منہ توڑ دوں گی، جاؤ یہاں سے۔ فیضان چند لمحے چپ رہا، پھر مسکرا کر بولا، سب پتہ ہے مجھے، تم یہاں کیوں چھپ کر بیٹھی ہو؟ تمہارے تایا ہے نا یہاں، عثمان سکندر۔ میرب کی آنکھیں پھیل گئیں، چہرے پر حیرت اور خوف ایک ساتھ ابھرا۔ تمہیں کیسے پتہ؟ اس کی آواز اب سرگوشی بن گئی تھی، جیسے کوئی دوسرا نہ سن لے۔ فیضان نے ٹھنڈی سانس لی اور کرسی سے ٹیک لگا کر بولا، سب پتہ ہے مجھے۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کے بارے میں معلومات بھی نکال لی جاتی ہیں۔ ویسے ایک بات کہوں، حیرانگی ہو رہی ہے، تم جیسی سوچ کی لڑکی ان کے خاندان کی ہوگی، سوچا بھی نہیں تھا۔ میرب نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کوئی سوال کرتی اس سے پہلے ہی وہ بولا، وہ یہاں ایک بزنس ڈیل کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ سکندر عثمان تمہارے خاندان کا نام ہے تو عزت کا مطلب بھی جانتی ہوگی۔ لیکن ایک بات کہوں، میرب نے فوراً بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ دی، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ اگر واقعی میری مدد کرنا چاہتے ہو تو بس ایک کام کرو، میرے لیے ٹکٹ بک کروا دو، میں فوراً کراچی واپس جانا چاہتی ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے یہاں پکڑ لیا نا تو میرے لیے بہت بڑا عذاب بن جائے گا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں فیضان۔ فیضان جیسے اس کے الفاظ سے چند لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس کے لہجے میں التجا نہیں، خوف تھا، حقیقی خوف۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ آگے بڑھایا اور میرب کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی گرفت نرم تھی مگر اس کے جذبے کا بوجھ بھاری تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میرب، وہ دھیمے مگر بھرپور لہجے میں بولا۔ اس یونیورسٹی کی سب لڑکیاں مجھ پر مرتی ہیں لیکن میں تم پر مرتا ہوں۔ ایک بار، صرف ایک بار میرے بارے میں سوچ کر تو دیکھو۔ میرب نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال لیا۔ آنکھوں میں غصہ اور آنسو دونوں لرز رہے تھے۔ فیضان، تم میری مدد کر رہے ہو یا اپنی بات منوانا چاہتے ہو؟ فیضان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک لمحے کو خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، محبت کی ہے تو اب ساتھ نبھاؤں گا، کرتا ہوں کچھ، بیٹھو یہیں۔ اس نے موبائل نکالا اور ٹیبل سے اٹھ کر تھوڑا فاصلے پر جا کر کسی سے بات کرنے لگا۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر انداز میں سنجیدگی تھی، جیسے اب وہ کسی اور ہی موڈ میں آ چکا ہو۔ میرب وہیں بیٹھ گئی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے، آنکھیں بند کیے جیسے وقت کو روکنا چاہتی ہو۔ دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا وہ بچ پائے گی؟ کیا یہ مدد سچ میں مدد ہے یا کسی اور زنجیر کی شروعات؟ باہر بارش تیز ہو چکی تھی اور اندر کا ماحول بھیگی ہوئی پریشانیوں سے لبریز تھا۔ وہ واقعی بہت ٹینشن میں تھی۔ اسے معلوم تھا حویلی میں بھی اسے بخشا نہیں جائے گا، موت یقینی ہے، کیونکہ تایا سرکار اسے دیکھ چکے تھے۔ دونوں کی آنکھوں کا تصادم ہو چکا تھا، لیکن اگر یہاں وہ پکڑی گئی تو موت کے ساتھ ساتھ ضلالت بھی یقینی ہے، اور اسے موت منظور تھی لیکن ضلالت نہیں۔ جتنی عزت اس کی یونیورسٹی میں تھی اتنی عزت کہیں نہیں تھی، اور وہ اپنی عزت یہاں گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے آج ایک ایسے شخص سے مدد لینے کے لیے تیار ہو گئی تھی جسے دیکھنا بھی وہ اپنی توہین سمجھتی تھی۔ اس نے فوراً ہی تمام معاملات طے کر کے ٹکٹ بھی بک کروا لیے تھے اور یونیورسٹی کے ٹرپ آرگنائزر کو اطلاع بھی پہنچا دی تھی کہ ہمیں بروقت یہاں سے جانا پڑ رہا ہے۔ جہاز کی کھڑکی سے باہر نیلا آسمان اور بادلوں کے نرم گالے کسی خواب کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ زمین سے ہزاروں فٹ بلندی پر اڑتا ہوا جہاز اندر ایک مکمل دنیا سا تھا، جہاں خاموشی، تھکن اور ہلکی سی امید کی خوشبو رچی بسی تھی۔ سیٹ نمبر 23A پر میرب کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی اور ساتھ والی سیٹ پر فیضان احمد تھوڑا جھک کر مسکراتے ہوئے مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ میرب نے چہرہ اس کی طرف گھمایا، نظریں سیدھی اس کی آنکھوں میں ڈالیں اور ہلکے تنفر سے بولی، تم واپس کیوں جا رہے ہو؟ تم سے کہا تھا صرف میری ہی ٹکٹ بک کروانا، تم اپنی بھی کروا بیٹھے، دماغ درست ہے تمہارا؟ فیضان نے کندھے اچکائے، انداز بالکل سنجیدہ اور لہجہ سادہ۔ تمہیں اس طرح اکیلے جانے نہیں دے سکتا تھا، جس حال میں تم تھیں مجھے لگا یہ مناسب نہیں، اسی لیے میں نے سوچا میں بھی واپسی کی راہ لے لیتا ہوں، اور ویسے بھی یہاں کچھ خاص مزہ نہیں آ رہا۔ اس نے تھوڑا توقف کیا اور نرمی سے بولا، خیر پریشان نہ ہو، ایئرپورٹ پر تمہیں ٹیکسی پک کر لے گی، سیدھا اپنی خالہ کے گھر چلی جانا، باقی جو تمہارے دل میں آئے وہ کر لینا، میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے۔ میرب نے ناک چڑھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں غصہ اور بے بسی تھی۔
تم بے وجہ میری وجہ سے اپنا پورا ٹرپ برباد کر رہے ہو۔ فیضان، تمہیں کیا ضرورت تھی ساتھ آنے کی؟ ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ، تمہارے دوست تمہارا خوب مذاق اڑائیں گے۔ فیضان ہلکا سا ہنسا، مگر اس بار ہنسی میں دکھ چھپا تھا۔ جس کی خاطر میں اس ٹرپ پر آیا تھا، جب وہی یہاں سے چلی گئی تو میں وہاں رہ کر کیا کروں گا؟ اور رہی ان دوستوں کی بات، ان کی وجہ سے تو میں ہرگز نہیں آیا تھا، اور کسی میں دم نہیں کہ فیضان احمد کا مذاق اڑا سکے۔ میرب نے نظریں جھکائیں اور چند لمحوں بعد دھیرے سے بولی، تمہاری یہ کوشش فیضان احمد بیکار جائے گی، کیونکہ میں تمہیں کبھی نہیں ملنے والی، اسی لیے اپنے آپ کو سنبھال لو۔ جس خاندان سے میں تعلق رکھتی ہوں وہاں پر ان سب چیزوں کو بہت معیوب مانا جاتا ہے، اور میری نظر میں بھی یہ سب افیئر رشتے نہایت غلط ہیں، اسی لیے خود کو ابھی سنبھال لو، کیونکہ جب وقت آئے گا اور تمہیں ٹھوکر ملے گی تب سوائے ذلت کے تمہارے نصیب میں کچھ نہیں آئے گا۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم ابھی سے سدھر جاؤ۔ فیضان نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کی آواز نرم ہوئی۔ تمہیں حاصل کون کرنا چاہتا ہے میرب؟ ہم تو بس آپ کا ساتھ چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا ساتھ مل گیا تو سمجھو زندگی مل گئی، حاصل کوئی بھی کر لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ میرب نے غصے سے رخ موڑ لیا، جیسے اس کی بات نے پھر سے دیوار کھڑی کر دی ہو۔ اس کی باتیں اسے سمجھ ہی نہیں آتی تھیں، نہ جانے کیا کچھ بولتا تھا، اور بے وجہ لڑکیاں اس کے پیچھے پاگل تھیں۔ اسے تو وہ بس ایک زہریلا انسان لگتا تھا، جو اس وقت ایک زہریلے سانپ کی مانند اس کے سر پر سوار تھا۔ فیضان تھوڑا جھکا اور پھر یکدم کہا لگا کر ہنس دیا۔ آواز میں وہی پرانا بے فکری والا انداز واپس آ گیا تھا۔ تم تو بالکل وہی نکلی جیسا سوچا تھا، پتھر دل مگر خوبصورت۔ میرب نے دانت پیسے اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ جیسا سوچا تھا، پتھر دل مگر خوبصورت۔ میرب نے دانت پیسے اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، دل میں ہزار سوال اور الجھنے لیے۔ جہاز بادلوں کے بیچ سے گزر رہا تھا، جیسے ہر طرف ایک خاموش کہانی بکھری ہو، اور ان دونوں کے درمیان ایک ایسی کہانی تھی جسے لفظوں میں مکمل ہونا شاید کبھی نصیب نہ ہو، لیکن انسان اگر کوشش کرے تو کچھ بھی امر کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا۔ کراچی کی گھٹن زدہ ہوا میں سمندر کی نمی اور شہر کی تھکن شامل تھی۔ شام کا وقت تھا، بلکیس خالہ کا چھوٹا سا مگر صاف ستھرا گھر روشنی سے بھر چکا تھا۔ یہ خاتون اس کی سگی خالہ نہیں تھی، لیکن ماں کی منہ بولی بہن ہونے کی وجہ سے وہ اکثر ان کے پاس کچھ روز قیام کرنے آ جاتی تھی۔ لاؤنج میں صوفے پر میرب بیٹھی تھی، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں ڈر کی جھلک اب بھی باقی تھی۔ خالہ اس کے قریب بیٹھی تھی، ہاتھ میں چائے کا کپ لیے۔ خالہ، وہاں جو کچھ ہوا میں نے سوچا بھی نہیں تھا، وہ ہولے سے بولی۔ کیسے اچانک وہ سب ہو گیا؟ خالہ نے نرمی سے پوچھا۔ مال روڈ پر اچانک تایا سرکار سامنے آ گئے، ان کے ساتھ ملازم بھی تھے۔ اگر میں بھیڑ میں نہ چھپتی وہیں پکڑ لیتے۔ وہ تیزی سے بول رہی تھی، جیسے ہر بات ایک ہی سانس میں سنا دینا چاہتی ہو۔ پھر میں نے فیضان کی مدد سے ٹکٹ لیا اور فوراً یہاں آ گئی۔ اب سوچ رہی ہوں دوپہر والی ٹرین سے واپس گاؤں چلی جاتی ہوں، کیونکہ اگر میرے وہاں پہنچنے سے پہلے تایا سرکار وہاں پہنچ گئے تو آئی سویئر میری موت یقینی ہے۔ خالہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بس بیٹا، تم محفوظ ہو، اب یہاں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی، کیونکہ جو غلطی وہ کر چکی تھی سوائے اذیت کے اب اس کے نصیب میں کچھ نہیں آنا تھا۔ چند لمحے گزرے تھے جب اچانک دروازے پر ڈور بیل بجی۔ ایک ہلکی سی گونج پورے گھر میں پھیل گئی۔ میرب کا رنگ یکدم فک ہو گیا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو، آنکھیں دروازے کی طرف جم گئیں۔ نہ جانے کیوں اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ میں دیکھتی ہوں، تم فکر نہ کرو، خالہ اسے تسلی دیتی دروازے کی طرف بڑھی، اس بات سے بے خبر چند لمحے بعد ان کے گھر میں کیا ہنگامہ برپا ہونے والا ہے۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور بلکیس خالہ کے سامنے ایک جوان پروقار شخص کھڑا تھا۔ اونچا قد، چوڑی چھاتی، گندمی سفید رنگت، سفید شلوار قمیض، گلے میں مردانہ چادر اور آنکھوں میں غرور اور غصے کی جھلک۔ وہ کوئی اور نہیں، شاہ جہاں تھا، تایا سرکار کا بڑا بیٹا۔ السلام علیکم خالہ جان، وہ دھیمی مگر روبدار آواز میں بولا۔ وعلیکم السلام شاہ جہاں، تم اور یہاں؟ ان کا لہجہ حیرانی سے لبریز تھا۔ شاہ جہان اندر آیا اور تیز قدموں سے لاؤنج میں داخل ہوا۔ سامنے ہی میرب کھڑی تھی، سیاہ شلوار قمیض میں، آنکھوں میں حیرت، لب سلے ہوئے
اور چہرے پر خوف کی جھلک واضح تھی۔ شاہ جہاں کا چہرہ تن گیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ میرب کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ آواز اتنی بلند تھی کہ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ جھٹکے سے نیچے گر گئی۔ زمین پر ہاتھ رکھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر آنکھوں میں آنسو تیر گئے تھے۔ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ شاہ جہاں کا لہجہ آتش فشاں جیسا تھا۔ اپنی منمانی کرو گی؟ ہمارے خاندان کی بہو ہو کر بیہودہ کپڑے پہن کر گھومو گی؟ ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ تمہارا اچھی طرح بندوبست کیا ہے، اور تمہاری اس ماں کا بھی بندوبست کیا ہے جو سب کی آڑ میں تمہاری مدد کرتی ہے۔ میرب نے تھوڑی ہمت سے نظریں اٹھائیں، مگر لب ابھی بھی سلے ہوئے تھے۔ تمہاری یہ اکڑ میں حویلی جا کر نکالوں گا۔ جس طرح خاندان کی عزت کو برباد کیا ہے نا، ایک ایک چیز کا حساب لوں گا تم سے۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ کھڑی ہو، ابھی کے ابھی میرے ساتھ چلو۔ میرب کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، دل دھڑکنے کے بجائے لرز رہا تھا۔ بلقیس خالہ نے قدم آگے بڑھایا مگر شاہ جہاں کی نظروں میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ وہیں رک گئیں، ایک لفظ نہ بول پائیں۔ شاہ جہاں نے میرب کا بازو سختی سے تھاما اور اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ دروازہ کھلا اور پھر دھڑ سے بند ہو گیا۔ اندر صرف خاموشی رہ گئی تھی اور خالہ کی آنکھوں میں ایک بے بسی جسے لفظ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑی دروازے کو دیکھتی رہی تھی اور پھر اپنی آنکھیں صاف کرتی ہوئی وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اب ارادہ اپنی منہ بولی بہن کو آگاہ کرنے کا تھا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ یہاں کیا تماشا ہو چکا ہے اور آنے والا وقت اس کے لیے کتنا مشکل ثابت ہونے والا ہے۔ گاڑی شہر کے شور سے نکل چکی تھی اور اب تنگ وادیوں سے گزرتی کچے راستوں پر جھٹکے کھاتی گاؤں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دونوں جانب پھیلے کھیت، دور دور تک پھیلی خاموشی اور بادلوں سے ڈھکی آسمانی چھت نے منظر کو مزید سنجیدہ اور بے رحم بنا دیا تھا۔ گاڑی کے اندر ایک گھٹن سی پھیلی ہوئی تھی، خاموشی جس میں صرف انجن کی گونج اور میرب کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ لرزتے لہجے میں بولی، شاہ جہاں، میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ۔ تم نے ہاتھ اٹھا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں تمہاری شکایت کروں گی۔ ہوتے کون ہو تم مجھے مارنے والے؟ شاہ جہاں نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور ہونٹوں کو سختی سے بینچ کر بولا، خبردار جو وہاں جا کر میرے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی یا ڈرامہ کرنے کی کوشش کی، تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ ابھی تو صرف ایک تھپڑ مارا ہے، اگر بکواس کی تو اتنے کوڑے برساؤں گا کہ تم اپنی شکل پہچان نہیں پاؤ گی۔ اس کی بات سن کر وہ بے اختیار بولی، کچھ نہیں کر سکتے تم میرے ساتھ، کچھ نہیں کرنے دوں گی اپنے ساتھ میں تمہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ گھومنے گئی تھی، کوئی گناہ نہیں کیا میں نے۔ شاہ جہاں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ رسی جل گئی لیکن بل نہیں گئے۔ تمہارا دماغ تو اب جا کر سیدھا ہوگا۔ تم نے کیا سوچا تھا؟ خاندان کی عزت سے کھلواڑ کرو گی؟ ہمارے اصولوں کو روند کر اپنی مرضی چلا لو گی؟ جس جگہ ہم اپنی عورتوں کی پرچھائی نہ پڑنے دیں، وہاں تم پینٹ شرٹ پہن کر گھوم رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا تم اپنی مرضی چلاتی رہو گی اور ہمیں علم تک نہیں ہوگا؟ میرب شاہ، تم ہمارا خون ہو، اپنے خون کو ہم کاٹ کے پھینک دیں گے، لیکن ایسی حرکت کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ میرب نے بھویں چڑھائے۔ کیا خاندان کی عزت صرف عورت کے لباس سے جڑی ہے؟ شاہ جہاں کی مٹھی سختی سے بند ہو گئی مگر وہ چپ رہا۔ وہ مزید بولی، مال روڈ کون سی بیہودی جگہ ہے؟ وہاں تو ہر قسم کی عورت آتی ہے، پردے والی، پینٹ شرٹ والی، ماں بہن سب۔ تم نے ایسا کیوں کہا؟ جیسے میں نے کوئی جرم کر دیا ہو۔ میں اپنی غلطی مان رہی ہوں، معافی مانگ رہی ہوں، پلیز مدد کرو۔ وہاں جا کر میرے ساتھ کچھ مت کرنا، اور اپنے بابا صاحب سے بھی مجھے بچا لو پلیز۔ آج میں تمہارے آگے ریکویسٹ کر رہی ہوں۔ شاہ جہاں کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ تمہاری مدد؟ تمہاری مدد تو اب بس رب ہی کرے گا، کیونکہ جو حکم بابا صاحب نے تمہارے بارے میں دیا ہے وہ وہاں جا کر تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ اس کی آواز میں ایسی سرد مہری تھی کہ میرب کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنسو بے قابو ہو کر گالوں سے بہنے لگے، سانسیں دھوکنے کی طرح چلنے لگی۔ گاڑی کی رفتار بددستور تیز تھی۔
اور گاؤں کا راستہ اب صاف دکھائی دینے لگا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ میرب کے لیے قید کی ایک نئی دیوار بن رہا تھا۔ گاڑی کی رفتار بدستور تیز تھی اور گاؤں کا راستہ اب صاف دکھائی دینے لگا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ میرب کے لیے قید کی ایک نئی دیوار بن رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ہر موڑ اس کی زندگی کی ایک اور آزادی چھین رہا ہو، اور وہ بے بس صرف تیز ہوتی گاڑی کی کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھ سکتی تھی، جس پر بادل چھائے تھے اور روشنی کہیں چھپ گئی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ حویلی پہنچ گئے تھے۔ یہ راستہ میرب کے لیے کانٹوں بھرا تھا، جو اس نے بہت ہی اذیت سے عبور کیا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے حویلی کے پرانے خاموش اور سنجیدہ پورچ میں آ کر رکی۔ سورج ڈھلنے کے قریب تھا۔ چاروں طرف خاموشی کا راج تھا اور فضا میں وہی پرانا سا دباؤ جو صدیوں سے حویلی کے اندر چھپا ہوا تھا۔ شاہ جہاں تیزی سے گاڑی سے نکلا اور اپنی طرف کا دروازہ بند کرتے ہی دوسری طرف آیا۔ اس کی نظریں سخت، چہرہ پتھر جیسا اور قدموں میں عجلت تھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور میرب کا بازو سختی سے تھام لیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، وہ بے بس ہو کر چلائی، مگر اس کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ شاہ جہاں نے اسے کوئی جواب دیے بغیر سیدھا حویلی کے اندرونی راستے کی طرف کھینچنا شروع کیا۔ میرب پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس کی گرفت فولادی تھی۔ وہ اسے تنگ راہداریوں سے گزارتا بیسمنٹ کی طرف لے جا رہا تھا۔ نیچے سیڑھیاں تھیں، ہلکی سی نمی دیواروں پر لٹکے پرانے لالٹین اور دور سے آتی مٹی کی بو۔ بیٹھک کے بینچ میں ایک بڑا پنجرہ بنا ہوا تھا، لوہے کی سلاخوں سے مضبوط اور دروازہ وزنی زنجیر سے بند ہونے والا۔ شاہ جہاں نے ایک زوردار جھٹکے سے میرب کو اندر دھکیلا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گری، ہاتھ چھل گئے، کپڑے گرد سے بھر گئے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، جب تک بابا صاحب مری سے واپس نہیں آ جاتے تم یہیں سڑو گی، اور جس نے بھی تمہیں یہاں سے نکالنے کی جرت کی اس کا حال تم سے بدتر کروں گا۔ اس کی بات سن کر وہ یک دم کھڑی ہوئی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، شاہ جہاں میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ کہیں کہ ٹام کروز ہو جو میرے ساتھ جو دل میں آئے گا کرتے رہو گے؟ تمہیں کوئی حق نہیں ہے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے اس طرح قید کرنے والے؟ وہ روتے ہوئے اٹھ کر پنجرے کی جالی کے پاس آئی، سلاخیں تھام کر اسے دیکھتے ہوئے چلائی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے شخص کا قتل کر دے، لیکن مجبوری تھی، وہ اس شخص کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ شاہ جہاں کھولو یہ دروازہ، میں تایا سرکار سے بات کروں گی، وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ ایک چھوٹی سی غلطی تھی، تم لوگ مجھے ایسے سزائیں نہیں دے سکتے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی، مگر آواز میں اب بھی امید باقی تھی۔ اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو تم سب کو دیکھ لیتا۔ کوئی میرے ساتھ ایسا نہیں کرتا۔ یتیم ہونے کا سب سے بڑا دکھ ہی یہ ہے، ہر ایک شخص آپ کا باپ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ شاہ جہاں چند قدم پیچھے ہٹا اور پھر دھاڑا، اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا نا تو اب تک تمہیں زمین میں زندہ گاڑ چکا ہوتا۔ وہ ہمارا خون تھا، اس لیے شکر کرو کہ وہ مر گیا۔ اگر تمہیں اس حال میں دیکھ لیتا تو ایک بار پھر مر جاتا۔ اس کے الفاظ تیز تھے، زہر آلود۔ اور رہی تایا سرکار سے بات کرنا، وہ ہلکا طنزیہ ہنسا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے مزید بولا، بابا نے ہی حکم دیا ہے کہ تمہیں اس پنجرے میں بند رکھا جائے تاکہ تمہارا دماغ درست ہو اور تمہیں یاد رہے کہ خاندان کی عورتیں روایات کے خلاف قدم نہیں اٹھاتی، اور جو اٹھاتی ہیں ان کا تمہارے جیسا حشر کیا جاتا ہے۔ ابھی تو صرف تمہیں یہاں بند کیا گیا ہے، شکر مناؤ بابا ابھی تک مری میں ہیں، اگر یہاں ہوتے تو تمہارا اب تک سر قلم کر دیا جاتا۔ وہ پلٹا ہی تھا کہ ایک لمحے کو رک کر سرد لہجے میں بولا، اور ایک بات اور، اگر کسی بھی قسم کی آواز یا چیخنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اس پنجرے میں شیر بھی آ سکتے ہیں۔ بہتر ہے چپ چاپ بیٹھ جاؤ، اور تم اچھی طرح جانتی ہو جو میں کہتا ہوں وہ کر کے ہی دم لیتا ہوں، اسی لیے بہتر ہوگا اپنے آپ کو سمجھا لو کہ یہاں پر کسی بھی قسم کی الٹی سیدھی ایکٹیویٹی اور الٹی سیدھی بکواس تمہیں کہاں پہنچا سکتی ہے۔ میرب پیچھے ہٹی سلاخوں سے ہاتھ ہٹائے اور دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، دل کانپ رہا تھا اور جسم سن ہو چکا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، مکمل گہری اور خوف زدہ خاموشی۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑا اسے گھورتا رہا تھا اور پھر پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی تھی اور بے اختیار روتے ہوئے بولی، کیوں آپ مجھے ان ظالموں میں چھوڑ کر مر گئے بابا؟ پلیز لوٹ آئیے، پلیز ہیلپ می۔ یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا
میرا جانا میرے لیے اتنا بڑا عذاب کھڑا کر دے گا، میں کبھی نہیں جاتی۔ بابا پلیز میری مدد کر دیں، کہیں سے بھی آ جائیے۔ اس کا سانس گھٹ رہا تھا، جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی، لیکن یہ دروازہ جب تک نہیں کھل سکتا تھا جب تک تایا سرکار کا حکم نہ ہوتا۔ بیسمنٹ کی نیم تاریک فضا میں نمی کی بو، خاموشی اور سلاخوں کی سردی ایک عجیب وحشت کا احساس دے رہے تھے۔ پنجرے میں قید میرب دیوار سے ٹیک لگائے سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور سانسیں بے ترتیب۔ اچانک قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے سر اٹھایا تو سامنے وہ چہرہ نظر آیا جس کا دیدار دل کو سکون دے سکتا تھا۔ نائلہ بیگم، اس کی ماں۔ اماں، وہ جھٹ سے اٹھ کر جالی کے قریب آئی، سلاخوں کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر آنکھوں میں بے تحاشا امید لیے تکلیف سے بولی، اماں مجھے یہاں سے نکالیے، میرا دم گھٹ رہا ہے، کچھ کریں نا، بات کریں کسی سے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ نائلہ بیگم ساکت کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر صدمہ۔ دھیرے دھیرے آگے بڑھیں اور سلاخوں کے قریب آ کر بیٹی کو دیکھا۔ یا اللہ میری بچی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ کیوں گئی تھی مال روڈ؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا۔ میرب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی۔ میں بس یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ گئی تھی، سوچا گھوم پھر لوں گی۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی نائلہ بیگم بولی، تم نے کہا تھا تم صرف خالہ کے پاس جاؤ گی، یہ وعدہ کیا تھا نا تم نے، یہ کیا ڈرامہ تھا؟ خاندان کے اصول تمہیں پتہ ہیں، پھر کیوں؟ کتنی مشکل سے میں نے تمہارے تایا سرکار سے اجازت لی تھی اور تم نے میری بات بھی خراب کروا لی۔ کیا کروں میرب میں تمہارا باپ تمہاری ساری ذمہ داری میرے سر پر چھوڑ کر گیا تھا، تم مجھے ہر طرف سے مایوس کر رہی ہو، اور یہ سب ڈرامہ شروع کیسے ہوا؟ انہیں پتہ کیسے چلا؟ چند لمحے وہ خاموش رہی تھی اور پھر روتے ہوئے بولی، اماں تایا سرکار نے دیکھ لیا تھا مجھے، وہ مال روڈ پر تھے، میں نے چھپنے کی کوشش کی لیکن ان کی نظروں سے بچ نہیں پائی۔ وہ بے چینی سے بولتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی خالہ کے گھر پہنچی، شاہ جہاں پیچھے آ گیا، مجھے زبردستی یہاں لے آیا۔ اماں پلیز، وہ لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ میرب نے کانپتے ہاتھوں سے سلاخیں پکڑ لی۔ نائلہ بیگم کا چہرہ سخت ہو گیا، مگر آنکھوں میں ماں کا درد صاف دکھائی دے رہا تھا۔ منع کیا تھا نا، بار بار کہا تھا سنبھل کر چلنا، کسی کے اعتبار میں مت آنا، سنتی کب ہو تم میری؟ میرب نے دونوں ہاتھوں سے ماں کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی۔ اماں آپ کی قسم میں ڈر گئی ہوں، بس ایک بار مجھے نکال لو یہاں سے، کچھ بھی کر لو اماں۔ نائلہ بیگم نے اپنے آنسو پونجھے اور آہستہ سے اس کے ہاتھوں کو سہلایا۔ بس اب رو مت، میں ہوں نا، تمہاری اماں ہوں، دیکھتی ہوں کیا کرنا ہے، تم اپنا دھیان رکھو، میں آتی ہوں بس کچھ دیر میں۔ وہ دھیرے سے پیچھے ہوئی اور بغیر پیچھے دیکھے تیز قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے میرب وہیں زمین پر بیٹھ گئی، گھٹنوں میں سر دے کر سسکنے لگی۔ بیسمنٹ کی سرد فضا میں اس کی سسکیاں دیر تک گونجتی رہیں اور سلاخیں پہلے سے زیادہ بے رحم محسوس ہونے لگی تھیں۔ حویلی کی رات عام راتوں جیسی نہیں تھی، لاؤنج کی فضا میں ایک عجیب کشیدگی تھی، ہر چہرہ سنجیدہ، ہر نگاہ سخت اور ہر قدم محتاط۔ چھت کے بیچوں بیچ لٹکتا فانوس زرد روشنی پھیلا رہا تھا، جس میں سب کے چہروں کی سختی اور آنکھوں کی چمک مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ سکندر عثمان شاہ حویلی کے سربراہ اونچی کرسی پر بیٹھے تھے، ان کے دائیں جانب شاہ جہاں خاموش، باوقار اور سخت چہرہ لیے کھڑا تھا۔ ارد گرد باقی گھر والے بھی موجود تھے، مگر ماحول میں صرف ایک مرکز تھا، میرب اپنی ماں کے پہلو میں چھپی کھڑی تھی، چہرہ سوجا ہوا، آنکھیں لال اور وجود لرزتا ہوا۔ نائلہ بیگم کی آنکھیں بھی نم تھیں، مگر وہ خاموش تھیں، جیسے کچھ بولنے کا اختیار ہی چھن چکا ہو۔ سکندر عثمان نے سیدھی نگاہ اس پر ڈال کر گرجدار آواز میں کہا، کیا سمجھتی ہو خود کو؟ تمہیں اس لیے اجازت دی تھی ہم نے پڑھائی کی تاکہ تم ہماری عزت خاک میں ملا دو۔ میرب نے نظریں جھکا لیں، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ دھیرے سے بولی، تایا سرکار پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا لہجہ کپکپاتا، سانسیں بھاری اور الفاظ رکتے رکتے نکل رہے تھے، تاکہ تم ہماری عزت کو خاک میں ملا دو۔ میرب نے نظریں جھکا لیں، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ دھیرے سے بولی، تایا سرکار پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا لہجہ کپکپاتا، سانسیں بھاری اور الفاظ رکتے رکتے نکل رہے تھے۔ سکندر شاہ نے دونوں ہاتھوں سے
اپنی چھڑی پر زور دیا اور بلند آواز میں بولے، کس بات کے لیے معاف کروں تمہیں؟ پینٹ شرٹ پہننے کے لیے، بال کھول کر گلیوں میں گھومنے کے لیے، یا بغیر اجازت لڑکوں کے ساتھ مال روڈ پر جا کر خاندان کی عزت خاک میں ملانے کے لیے؟ کس کس گناہ کا کفارہ دوں تمہارے لیے؟ تمہارا باپ اگر زندہ ہوتا تو اسی وقت تمہارا قتل کر دیتا۔ میرب کا رنگ فک ہو گیا، اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں اور وہ آہستہ سے زمین پر بیٹھ گئی۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی، میں نے کچھ سوچے بغیر قدم اٹھایا تھا، بس دل چاہ رہا تھا گھومنے کا۔ اماں سے بھی چھپایا، غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی، لیکن میں اپنی غلطی پر نادام اور شرمندہ ہوں۔ میں اب دوبارہ ایسی کوتاہی نہیں کروں گی۔ سکندر شاہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، ان کے چہرے پر کوئی نرمی نہ آئی۔ تو پھر بہتر ہے کہ تمہارے گھومنے کا پرماننٹ بندوبست کر دیا جائے۔ یہ سنتے ہی کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ شاہ جہاں نے ایک لمحے کو باپ کی طرف دیکھا جیسے کچھ سمجھنا چاہتا ہو۔ نائلہ بیگم نے بے اختیار بیٹی کو خود سے لگا لیا، جبکہ میرب کی سسکیاں اور بلند ہو گئیں۔ انہوں نے اپنی گہری مضبوط آواز میں اعلان کیا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اس جمعہ کو اس کا نکاح ہوگا۔ بہتر ہے اب اس کی شوہر ہی اس کی لگامیں خود سنبھالے۔ یہ سنتے ہی نائلہ بیگم کا رنگ بدل گیا۔ وہ فوراً 2 قدم آگے بڑھیں، دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی، بھائی سرکار کس کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں آپ؟ ان کا لہجہ نرم مگر سوال لیے تھا۔ پھر خود ہی سنبھل کر بولے، میں آپ سے سوال نہیں کر رہی، بس پوچھ رہی ہوں۔ آپ مجھ سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس پر، یہ آپ کے بھائی کی بیٹی ہے۔ بھائی سرکار کس کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں آپ؟ ان کا لہجہ نرم مگر سوال لیے تھا۔ پھر خود ہی سنبھل کر بولی، میں آپ سے سوال نہیں کر رہی، بس پوچھ رہی ہوں۔ آپ مجھ سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس پر، یہ آپ کے بھائی کی بیٹی ہے، اسی لیے آپ سے بس اتنی امید ہے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو۔ وہ ماں تھی، کسی بھی طرح اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے بات کو جوڑ توڑ کر بولی تھی تاکہ انہیں برا نہ لگے اور وہ ان کے جذبات بھی سمجھ لیں۔ سکندر شاہ نے ان کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر نرمی تو نہیں مگر خلوص ضرور تھا۔ نائلہ تم ہماری بہن ہو، اس دن جب ہمارا بھائی ہمیں چھوڑ کر گیا تھا تب ہم نے تمہارے سر پر ہاتھ رکھا، یہی کہا تھا کہ تم ہماری بہن ہو اور یہ بچی ہماری بیٹی۔ جیسے وہ ایک لمحے کو رکے، پھر دھیما مگر فیصلہ کن لہجہ اختیار کیا، اسی رشتے کی لاج رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، فکر نہ کرو، ہم تمہاری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کریں گے، لیکن اسے سدھارنا ضروری ہے۔ نائلہ یہ ہمارے خاندان کی بیٹی ہے اور اس خاندان کی بیٹیوں کو کبھی آزاد چھوڑا نہیں جاتا۔ نائلہ بیگم کی آنکھیں بھر آئیں مگر وہ خاموش ہو گئی۔ سکندر شاہ نے دوبارہ سب کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے، اس کا نکاح شاہ جہاں سے ہوگا۔ یہ سنتے ہی ایک لمحے کو سب کی سانسیں رک گئیں۔ میرب نے دھچکے سے سر اٹھایا، آنکھوں میں شدید بے یقینی تھی، اور شاہ جہاں، وہ جو اب تک خاموشی سے کھڑا تھا، پہلی بار چونکا۔ اس کے چہرے پر حیرت کی ایک لہر سی دوڑ گئی، مگر وہ خاموش رہا، نہ رضامندی نہ انکار، صرف خاموشی۔ سکندر شاہ نے اپنی نظریں سب پر دہرائیں اور تنبیہ لہجے میں بولے، اور اگر کسی کو اس فیصلے پر اعتراض ہے تو وہ اپنا اعتراض اپنے پاس رکھے۔ اس گھر کا سربراہ میں ہوں اور یہاں صرف میرا ہی حکم چلے گا۔ میرب نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور دوزانوں کے پل بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہنے لگا، سسکیاں بلند ہونے لگیں اور وہی پرانی فضا، حویلی کی روایتی بے رحم فضا، ایک بار پھر پوری شدت سے اس پر چھا گئی تھی۔ کسی نے کچھ نہ کہا، صرف خاموشی، کچھ نگاہیں، کچھ آنسو، اور ایک ایسا فیصلہ جس کا بوجھ میرب کے کاندھوں سے بہت زیادہ تھا۔ 2 روز گزر چکے تھے۔ گاؤں کی پرانی حویلی کے مردان خانے میں آج خاص خاموشی تھی۔ پنچایت کا فیصلہ ہو چکا تھا اور سب نظریں سکندر عثمان پر تھیں، جو اس حویلی کا بزرگ اور گاؤں کا بااثر ترین شخص تھا۔ مردان خانے کے لمبے برآمدے میں دونوں باپ بیٹے ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ سکندر عثمان اپنی مخصوص کرسی پر پشت سیدھی کیے، ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے میں چائے کا کپ تھامے ہوئے تھا، جبکہ شاہ جہاں ان کے سامنے فرشی نشست پر بیٹھا پوری سنجیدگی سے گاؤں کے کچھ مسائل پر بات کر رہا تھا۔ وہ سوال پوچھتے اور شاہ جہاں اپنے مخصوص مختصر مگر مدلل انداز میں جواب دیتا۔ دونوں کے درمیان ایک فطری وقار اور باہمی عزت کا رشتہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ چند لمحے بعد سکندر عثمان نے تسبیح ہاتھ سے رکھی اور اپنے بیٹے کی طرف باغور دیکھا۔ شاہ جہاں
وہ نرمی سے بولے، میں جانتا ہوں میرا فیصلہ تمہارے لیے سرپرائزنگ ہوگا۔ شاہ جہاں نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، خاموشی سے سننے لگا، لیکن میں مجبور تھا بیٹا۔ میرب میرے بھائی ایاز کی بیٹی ہے، وہ مجھے بہت عزیز ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میں نے ہمیشہ اس کی غلطیوں پر چشم پوشی کی، صرف اس لیے کہ میں سمجھتا تھا ایاز اوپر بیٹھا ہوگا اور میری نرمی دیکھ کر خوش ہوگا۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سی تھکن اور آنکھوں میں یادوں کی نمی تھی۔ معلوم ہے ایاز بہت ضدی تھا، بہت غصے والا، اور اگر آج زندہ ہوتا تو شاید مجھ سے ناراض ہو جاتا، لیکن میں دل سے جانتا ہوں اگر میں اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ برا کروں گا تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ لمحہ بھر کو رکے، پھر بولے، میرب جیسی ہے سب کے سامنے ہے، وہ آزاد مزاج ہے، اپنی بات خود کرتی ہے، ایسا انداز رکھتی ہے جو شاید اس حویلی میں چلتا نظر نہیں آتا، اور مجھے معلوم ہے وہ 1 مہینہ بھی اپنی شادی نہیں نبھا سکی، لیکن میں نے تمہیں چنا ہے۔ شاہ جہاں کی نگاہوں میں ایک سوال ابھرا، مگر زبان خاموش رہی۔ سکندر عثمان نے آہستگی سے کہا، کیونکہ مجھے تم پر یقین ہے، مجھے معلوم ہے تم اسے سنبھال لو گے، اسے سمجھاؤ گے اور اس کی ہر خامی کو اپنی برداشت سے اپنے طریقے سے مثبت بنا لو گے۔ کیا تمہیں میرے فیصلے پر کوئی اعتراض ہے شاہ جہاں؟ اس نے فوراً گردن جھکا کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر نفی میں ہلایا۔ بابا، آپ کو کسی بھی وضاحت یا دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ پر خود سے زیادہ یقین ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اگر آپ نے میرے لیے اس لڑکی کا انتخاب کیا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اور میں اس وجہ کے ساتھ مطمئن ہوں۔ سکندر عثمان نے بے اختیار ایک گہری سانس لی، جیسے سینے کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو، پھر مسکرا کر دعا دی، اللہ تمہیں استقامت دے بیٹا، اور تمہارے ہر قدم میں خیر ڈالے۔ مگر وہ خوش نہیں تھا، یہ رشتہ اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ اس لڑکی کو وہ ایک نظر نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مگر اب مجبور تھا۔ اس کے باپ نے فیصلہ لیا تھا اور اس کا باپ اس پر بھروسہ رکھتا تھا، اور وہ جان دے سکتا تھا لیکن بھروسہ نہیں توڑ سکتا تھا۔ 1 ہفتے بعد حویلی کے وسیع لاؤنج میں آج ایک رسمی سی خاموشی تھی، جو عام دنوں کی رونق اور خاندانی گرم جوشی سے بالکل مختلف تھی۔ سادگی سے سجایا گیا ماحول، روایتی سفید چادریں، گلاب کی پتیاں اور گاؤں کے چند معزز افراد کی موجودگی، سب کچھ عام سا تھا، مگر فضا میں موجود کشیدگی خاموشی میں چھپی بے چینی کو واضح کر رہی تھی۔ مولوی صاحب اور گواہان خاموش بیٹھے تھے۔ ان کے دائیں جانب شاہ جہاں سفید شلوار قمیض میں، سر پر سفید صافہ رکھے، بے حد سنجیدہ اور مطمئن انداز میں بیٹھا تھا۔ چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے یہ سب کچھ اس کی زندگی کا ایک نارمل اور طے شدہ حصہ ہو۔ دوسری طرف میرب سرخ عروسی لباس میں ماں کے پہلو میں خاموشی سے بیٹھی تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر، آنکھیں سوجی ہوئیں، سانسیں بے قابو اور وجود لرزتا ہوا۔ مولوی صاحب نے دلہن کی طرف دیکھا اور کاغذ سے نظریں ہٹا کر نرمی سے پوچھا، میرب ایاز شاہ، آپ کا نکاح شاہ جہاں ولد سکندر عثمان سے طے کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا، سب نظریں میرب پر تھیں مگر وہ خاموش تھی، نگاہیں جھکی ہوئیں، ہونٹ سلے ہوئے اور آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ گزر گئے۔ مولوی صاحب نے پھر نرمی سے سوال دہرایا، بیٹا آپ کو نکاح قبول ہے؟ اس بار میرب نے ہونٹوں کو حرکت دی، بمشکل سر ہلایا اور روتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے رسمی انداز میں تیسری بار بھی سوال دہرایا، میرب ایاز شاہ، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ آنسو پونچھتے ہوئے آواز میں لرزش کے ساتھ بمشکل بولی، قبول ہے۔ سامنے بیٹھے شاہ جہاں کی طرف مولوی صاحب متوجہ ہوئے، شاہ جہاں سکندر عثمان، آپ کو یہ نکاح میرب ایاز شاہ کے ساتھ قبول ہے؟ شاہ جہاں نے سیدھی کمر، پرسکون چہرے اور مضبوط لہجے میں جواب دیا، قبول ہے۔ تینوں بار اسی مضبوطی سے جواب دیا گیا۔ اس کے لہجے میں نہ جھجک تھی، نہ افسوس، نہ کوئی نرمی، صرف یقین اور قبولیت۔ نکاح مکمل ہوتے ہی مولوی صاحب نے دعا کروائی، مگر دعا بھی ماحول کی فضا کو نرم نہ کر سکی۔ سب موجود تھے مگر کسی کی زبان پر مبارکباد نہ آئی، جیسے یہ ایک رسم تھی جو نبھانی تھی، چاہے دل راضی ہو یا نہ ہو۔ میرب اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھ کر رو رہی تھی اور شاہ جہاں نظریں جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ 2 لوگ ایک رشتے میں بندھ گئے تھے، مگر ان کے درمیان وہ فاصلے باقی تھے جو برسوں کی خاموشی سے بھی نہیں مٹ سکتے تھے۔ شاہ جہاں کے کمرے کی دیواریں بھاری پردوں سے ڈھکی ہوئی تھیں اور سامنے بیڈ پر میرب سر جھکائے روایتی سرخ لباس میں بیٹھی تھی، چہرے پر تھکن، آنکھوں میں اداسی اور دل میں ٹوٹے خواب، سب کچھ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ حرکت نہیں کر رہی تھی جیسے کسی فیصلے کے انتظار میں ہو،
یہ شاید وقت رکنے کی دعا کر رہی ہو۔ چند لمحے گزرے تھے کہ دروازہ زوردار آواز سے کھلا۔ شاہ جہاں تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ہاتھ میں موبائل تھا اور قدموں کی چاپ میں اشتعال نمایاں تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے سیدھا اس کے قریب آیا اور غصے سے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ نیچے آؤ فوراً۔ میرب گھبرا گئی، وہ سنبھل نہ سکی اور جھٹکے سے نیچے فرش پر آ کر گری۔ شاہ جہاں نے موبائل اس کے چہرے کے قریب کیا اور دھاڑا، کیا سمجھتی ہو تم؟ ہر کام کرتی رہو گی اور مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ میرب نے چونک کر تصویر دیکھی، وہی ریسٹورنٹ کی تصویر۔ فضان اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا، چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں شدت۔ زاویہ ایسا تھا کہ صاف لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں کسی محبت بھرے لمحے میں ہوں۔ اس نے جلدی سے وضاحت دینے کی کوشش کی، یہ تصویر، یہ جھوٹ ہے، یہ وہ لمحہ نہیں۔ اس نے شاہ جہاں نے اس کی بات کاٹ دی۔ کون ہے یہ؟ نام بتاؤ اس کا۔ مری میں جا کر تم ڈیٹ کر رہی تھی؟ خاندان کی عزت کو یوں تماشا بنایا ہوا ہے تم نے؟ میرب ساکت ہو کر اسے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے بولی، بنا تصدیق کے تم مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو؟ تصویر کے ایک رخ پر یقین کر کے میری پوری سچائی کو جھٹلا دیا۔ شاہ جہاں تپ کر بولا، تمیز نہیں ہے تم میں؟ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو گی مجھ سے؟ وہ ایک لمحے کو چپ رہی، پھر پوری شدت سے چلا کر بولی، ہاں کروں گی بات۔ جب تم میرے کردار پر کیچڑ اچھالو گے تو ضرور بات کروں گی، یہ میرا حق ہے۔ شاہ جہاں کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میرب نے جھٹکے سے خود کو پیچھے کیا اور سرد لہجے میں بولی، اور اب یہ رات تم اکیلے گزارو۔ مجھے تم جیسے انسان کے ساتھ یہ رات گزارنی ہی نہیں ہے جسے اپنی بیوی سے زیادہ دوسروں کی باتوں پر یقین ہے۔ یہ کہتے ہی وہ دوپٹہ سنبھالتی ہوئی تیز قدموں سے کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ اس کے پیچھے زور سے بند ہوا۔ پیچھے رہ گیا شاہ جہاں، جو فرش پر گرا موبائل ہاتھ میں لیے ہاتھ پر زور سے مار کر رہ گیا، خاموش مگر اندر ہی اندر تپتا ہوا۔ یہ وہ پہلی رات تھی جس نے دونوں کے درمیان ایک اور دیوار کھڑی کر دی تھی، اور اس دیوار نے اسے ایک مضبوط فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ حویلی کے لاؤنج میں ماحول کسی عدالت سے کم نہ تھا۔ سورج کی روشنی بڑے بڑے درازوں سے اندر آ رہی تھی، مگر اندر بیٹھے افراد کے چہروں پر سنجیدگی کی پرچھائیاں چھائی ہوئی تھیں۔ سکندر عثمان ہمیشہ کی طرح اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے۔ عائشہ بیگم خاموشی سے ان کے برابر موجود تھیں۔ نائلہ بیگم ایک کونے میں بیٹھی تھیں اور ان کے ساتھ میرب سر جھکائے چپ چاپ موجود تھی۔ کمرے کی فضا میں تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ چند لمحہ خاموشی کی نظر ہوا اور پھر شاہ جہاں قدرے غصے سے بولا، آپ نے کہا تھا نکاح کر لو، میں نے کر لیا، لیکن اب میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ کمرے میں موجود سب چونک گئے۔ نائلہ بیگم کی سانسیں رک سی گئیں اور میرب نے آہستگی سے آنکھیں موند لیں۔ شاہ جہاں مزید بولا، بابا مجھے معلوم تھا یہ سب ہوگا، لیکن پھر بھی میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اس رشتے کو نبھاؤں گا کسی بھی قیمت پر، مگر اب بس ہو چکی ہے۔ یہ لڑکی، اس کے افیئرز ہیں مری میں۔ ریسٹورنٹ میں ایک لڑکا اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ سکندر عثمان یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں اشتعال صاف دکھائی دے رہا تھا۔ خاموش ہو جاؤ شاہ جہاں۔ ان کی آواز لاؤنج کی فضا کو چیرتی ہوئی نکلی۔ سب ساکت ہو گئے۔ اس کے کردار پر تم الزام لگا رہے ہو؟ تم؟ وہ چند قدم آگے بڑھے اور سخت لہجے میں بولے، یہ سچ ہے کہ یہ لڑکی گھومتی ہے، آزاد خیال ہے، ہماری روایات سے ہٹ کر جیتی ہے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں یہ کبھی ایسا کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اپنی انگلی شاہ جہاں کی طرف اٹھائی۔ تم کیا سمجھتے ہو خود کو؟ میرے سامنے بیٹھ کر میری بھتیجی پر الزام لگاؤ گے اور میں چپ رہوں گا؟ دماغ درست کرو، یہ نکاح ہے، کوئی تماشا نہیں۔ بیوی ہے تمہاری، 4 بندوں کے درمیان بیٹھ کر تم اسے ذلیل کر رہے ہو، کیا یہ مردانگی ہے؟ شاہ جہاں کا غصہ اب شرمندگی میں بدل چکا تھا۔ وہ لب بھینچ کر خاموش کھڑا رہا۔ عائشہ بیگم نے آنکھیں بند کر لیں جیسے دلی دعا مانگ رہی ہو، جبکہ نائلہ بیگم میرب کا ہاتھ تھام کر اسے حوصلہ دے رہی تھیں۔ سکندر عثمان نے آخری بات بہت واضح لہجے میں کہی، یہ میرا آخری حکم سمجھو، آئندہ اگر میرے کان میں لفظ طلاق پڑا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ رشتہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، سنبھالو اسے، ورنہ خود کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ شاہ جہاں نے ایک نظر اپنے باپ کی طرف دیکھا، پھر میرب پر جو اب بھی خاموشی سے آنسو ضبط کیے بیٹھی تھی، اور بنا کچھ کہے غصے سے پلٹ کر لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی لاؤنج کی فضا پھر خاموش ہو گئی۔
اور ایک گہری بوجھل خاموشی رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ حویلی کے کمروں میں خاموشی گہری ہو چکی تھی۔ باہر صحن میں کسی کتے کے بھونکنے کی آواز دور سے سنائی دے رہی تھی، مگر اندر صرف پنکھے کی مسلسل گھومتی ہوا کی آواز تھی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بس بیڈ کے ساتھ لگے لیمپ کی مدھم روشنی میرب کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر ایک طرف کروٹ لیے ہوئے لیٹی تھی، جیسے کسی کی منتظر ہو۔ چند لمحے بعد ہلکی سی چچراہٹ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ شاہ جہاں اندر داخل ہوا، دروازہ آہستہ سے بند کیا اور ایک لمحے کو وہیں کھڑا رہا۔ اس کی نظریں سیدھی بیڈ پر گئی جہاں میرب خاموش لیٹی۔ چند لمحے اس نے یوں ہی خاموشی سے اسے دیکھا، پھر آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا۔ ابھی وہ کچھ کہتا، میرب آہستگی سے سیدھی ہوئی اور خود سے بولی، دیکھو میں جانتی ہوں تم مجھ سے الجھو گے، اسی لیے میں اٹھ جاتی ہوں۔ شاہ جہاں رکا، پھر دھیرے سے بولا، کیا میں نے کچھ کہا ہے؟ لیٹی رہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرب نے اس کی طرف دیکھا، نظروں میں تھکن اور دل میں چھپی بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ تم کیوں اتنے بیزار رہتے ہو مجھ سے؟ ایک بار مجھے سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ میں تمہارے رنگ میں ڈھل جاؤں گی، تم کبھی نہیں ڈھل سکتی، کیونکہ تم انا کی پجاری ہو، اور جس میں انا بھری ہوتی ہے وہ کبھی اپنا آپ کسی شخص کے لیے تبدیل نہیں کرتا۔ اس بات کا مجھے اچھی طرح اندازہ ہے، اسی لیے مجھے کسی بھی بات میں الجھانے کی ضرورت نہیں۔ میرب نے جھٹکے سے سر اٹھایا، آواز اونچی ہوئی، تم کون سے اچھے ہو؟ تم بھی تو یہی سب کرتے ہو، مجھ سے الجھتے ہو، بے وجہ الزام لگاتے ہو۔ ایک بار پوچھ تو لیتے یہ شخص کون ہے؟ اس نے رک کر سانس بھرا، یہ وہی ہے جس نے میرا ٹکٹ بک کیا تھا، مجھے وہاں سے نکالا۔ ہاں تھوڑا فلرٹی ہے، اس دن اس نے محبت کا اظہار ہی کیا تھا، لیکن میں نے اسے وہیں ذلیل کر دیا تھا۔ اگر یقین نہیں آتا تو جا کے پوچھ لو یونیورسٹی کے کسی بھی شخص سے کہ میں اسے کس قدر ناپسند کرتی تھی۔ اس کی آواز تھرا گئی۔ تب بھی یقین نہ آئے تو ریسٹورنٹ کی فوٹیج دیکھ لو جہاں میں نے اس کا ہاتھ جھڑکا، تب جا کر شاید تمہیں یقین آئے گا۔ شاہ جہاں خاموش کھڑا رہا، نظریں اس کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ چند لمحے بعد وہ دھیرے سے بولا، میرے باپ نے تمہارے لیے گواہی دی ہے، بس وہی کافی ہے میرے لیے۔ میرب نے لمحہ بھر اسے دیکھا، پھر نرم لہجے میں بولی، تو پھر رشتے کا آغاز کر لو یار، چھوڑو نا اس لڑائی کو، بس کرو۔ آج ہوئے واقعہ نے اسے بھی تبدیل کر دیا تھا۔ سکندر عثمان کا اس کی طرف داری کرنا نہ جانے کیوں اسے ایک عجیب سی سرشاری میں مبتلا کر چکا تھا۔ یعنی اس کے گھر والی اس پر یقین رکھتے تھے، تو بھلا وہ کیوں ان کے رنگ میں نہ ڈھلتی؟ چند لمحے لگے، وہ خاموش رہا اور پھر بنا کچھ کہے اس کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس نے بھی خاموشی سے آنکھیں موند کر اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا تھا، اور وہ دھیرے دھیرے اس کے وجود میں گم ہوتا چلا گیا۔ ایک ہفتے بعد کمرے کی گھڑی صبح کے 8 بجا رہی تھی۔ سورج کی کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ میرب تولیہ کندھے پر ڈالے ابھی واش روم سے باہر نکلی تھی۔ بالوں سے پانی کے قطرے ابھی بھی ٹپک رہے تھے۔ وہ آرام سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور شاہ جہاں ہلکی سی جھنجھلاہٹ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ تم نے میری شرٹ پریس کیوں نہیں کی؟ آواز میں ناراضگی صاف جھلک رہی تھی۔ میرب چونکی، نہیں بس تھوڑی حیرانی سے پلٹی اور اسے دیکھا، بیوی ہوں تمہاری، نوکرانی نہیں۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ رات بھر چین نہیں لینے دیتے اور دن بھر کام میں الجھائے رکھتے ہو۔ بس کر دو اب، میں نہیں کر سکتی اتنے کام۔ شاہ جہاں ایک لمحے کو رکا، پھر تیز قدموں سے اس کے قریب آیا۔ بیوی ہو میری، ہر کام کرنا ہوگا، رات والا بھی دن والا بھی۔ جا کر شرٹ پریس کرو۔ میرب نے ناگواری سے سر جھٹکا اور کچھ فاصلے پر ہو گئی۔ کہا نا نوکرانی نہیں ہوں میں، کوئی کام نہیں کر رہی، اب جا رہی ہوں آرام کرنے۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی پلٹی، شاہ جہاں نے جھٹ سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ میرب نے چونک کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر اب ناراضگی کی جگہ شرارت تھی۔ چھوڑو نا پلیز، میں اب تھک گئی ہوں۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور اچانک اس کے ماتھے پر ہلکی سی کس کی۔ شاہ جہاں نے قدرے چونک کر دیکھا اور پھر آہستہ سے نظریں پھیر کر بولا، جاؤ سو جاؤ۔ میرب کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ مزید پھیل گئی۔ تھینک یو ہسبینڈ صاحب۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہلکے سے اس کے گال پر ایک اور کس کر کے جلدی سے بستر میں گھس گئی۔ کمبل اوڑا اور آنکھیں بند کر لیں۔ شاہ جہاں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، وہ مسکراہٹ جو وہ اکثر ضبط کر جاتا تھا، مگر آج نکل ہی آئی تھی۔ اس ایک ہفتے میں بہت کچھ بدلا تھا۔ جتنا برا وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچتا تھا اتنی بری وہ تھی نہیں۔ وہ بے اختیار مسکرایا تھا اور خاموشی سے خود ہی پریس کرنے کے لیے آئرن سٹینڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ 3 مہینے بعد کمرے کی بتیاں مدھم تھیں۔ کمرے میں ایک خاص سکون بھری خاموشی تھی۔
وہ دونوں بیڈ پر ایک دوسرے کے بہت قریب لیٹے ہوئے تھے۔ شاہ جہاں نے نرمی سے ہاتھ میرب کے پیٹ پر رکھا، جیسے اپنے ہونے والے بچے کو محسوس کر رہا ہو۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھیں نم۔ تمہیں پتہ ہے تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری دی ہے۔ مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا یہ سن کر میں اتنا خوش ہوں گا۔ ابھی بھی بہت خوش ہوں، اور بابا کا تو پوچھو مت۔ ان کا بس نہیں چل رہا کہ اپنی پوری جائیداد اپنے پوتے پر یا پوتی پر نچھاور کر دیں۔ میرب ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولی، اللہ پاک یہ دن خیر کے لائے۔ ایسے یہ بات تو حقیقت ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں تمہارے بچے کی ماں بن کر اتنا خوش ہوں گی۔ وہ ہمیشہ کی طرح آگ لگانا نہیں بھولی تھی۔ وہ مزید بولی، اور سچ کہوں تو زندگی میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، اتنے برے لگتے تھے تم۔ شاہ جہاں نے اس کی طرف دیکھا، نرم سی ہنسی ہونٹوں پر پھیلی، اور اب وہ جانتا تھا وہ اسے تنگ کر رہی ہے، جان بوجھ کر ایسے الفاظ بول رہی ہے، مگر اس کی صحبت نے اسے واقعی تبدیل کر دیا تھا۔ غصہ کرنے والا شاہ جہاں اب کافی مختلف لگنے لگا تھا۔ میرب نے اس کی ناک ہلکے سے چھوئی، اب دل کے اتنے ہی قریب ہو جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر اچانک تھوڑا سنجیدہ ہو کر بولا، ایک بات بتانی تھی تمہیں۔ میرب نے فوراً کہا، ہاں کہو، کیا بات ہے؟ شاہ جہاں نے گہری سانس لی، نظریں اس کی آنکھوں سے ملاتے ہوئے بولا، شادی کی رات جو تصویر میرے پاس آئی تھی وہ کسی فیضان نامی بندے نے بھیجی تھی، تم جانتی ہو؟ میرب کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ فوراً بولی، اور وہ فیضان نامی شخص وہی ہے جس کے ساتھ تم نے وہ تصویر دیکھی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں میرے پیچھے پڑا رہتا تھا، نہ جانے کیوں، جیسے اسے مجھ سے کوئی ضد سی تھی، ہر وقت پیچھے لگا رہتا تھا۔ شاہ جہاں کے چہرے پر ایک دم غصہ ابھرا، مگر آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ بس حکم کرو، دماغ درست کروا دیتا ہوں اس کا۔ میرب نے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولی، نہیں رہنے دو، وہ بس فلرٹی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تم سے وعدہ کرتی ہوں میری زندگی میں اب صرف تم ہو اور یہ ننھی سی جان۔ شاہ جہاں نے اس کے ہاتھ پر ہونٹ رکھے، بس یہی کافی ہے میرے لیے۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے وجود کو محسوس کرتے ہوئے لیٹے رہے۔ جس گھر کے بڑے اچھے ہوں اس گھر کے چھوٹے خود بخود اچھے ہو جاتے ہیں۔ اگر اس روز سکندر عثمان اس تصویر کو دیکھ کر بھڑک جاتے تو کبھی بھی آج دونوں ایک دوسرے کی آغوش میں لیٹے سکون نہ حاصل کر رہے ہوتے۔ 9 مہینے بعد ہسپتال کی روشنیوں میں مدھم سا سکوت پھیلا ہوا تھا، وقت جیسے تھم گیا تھا۔ شاہ جہاں کوریڈور کی بینچ پر بیٹھا اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں الجھائے بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرب اس کے ساتھ بیٹھی تھی، ہسپتال کا گاؤن پہنے، تھکی تھکی سانسیں لیتے ہوئے۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ بھی تھی اور سکون بھی۔ شاہ جہاں نے گہری سانس لی اور اس کی طرف دیکھا، میرب مجھے نہیں پتا یہ بات کیسے کہوں یا کیسے سمجھاؤں، لیکن آج تم میرے لیے اپنی جان داؤ پر لگا رہی ہو، زندگی اور موت کے بیچ جا رہی ہو، اور میں یہاں کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا کہ اندر سے کیسے ٹوٹ رہا ہوں۔ میرب نے تھکے مگر مضبوط لہجے میں کہا، پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا، اللہ خیر کرے گا۔ شاہ جہاں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، اسے اپنے سینے سے لگایا۔ مجھے زیادہ اظہار کرنا نہیں آتا، لیکن جانتی ہوں بچپن سے تمہاری فکر تھی، اس لیے تمہاری ہر چھوٹی بات پر غصہ آتا تھا، ہر حرکت پر نظر رکھتا تھا، بابا کو تمہاری شکایت لگاتا تھا، لیکن مقصد صرف تمہیں محفوظ رکھنا تھا۔ چاچو کے بعد میں اور بابا ہی تھے جو تمہارے محافظ بنے۔ میرب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، جانتی ہوں، اور تبھی تو آج دل اتنا مطمئن ہے۔ ٹینشن مت لو، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ شاہ جہاں کی آنکھیں نم تھیں، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر لفظ اندر ہی رک گئے۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے اور پھر نرس اسے آپریشن تھیٹر کی طرف لے گئی۔ وہ لمحے جو باہر بیٹھے ہر شوہر ہر باپ کے لیے ایک امتحان ہوتے ہیں، شاہ جہاں کے لیے بھی کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ اس نے بار بار دروازے کی طرف دیکھا اور گزرتے منٹ کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر باہر آئی، چہرے پر تسلی بخش مسکراہٹ تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک ننھا سا کمبل لپٹا وجود تھا۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، ماں بھی بالکل ٹھیک ہے۔ شاہ جہاں کچھ لمحے ساکت کھڑا رہا، جیسے لفظ سمجھنے میں وقت لگ رہا ہو، پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ڈاکٹر کے ہاتھوں سے بچے کو سنبھالا۔ وہ ننھا سا وجود، بند آنکھیں، ہلکی ہلکی سانسیں، جیسے کسی خواب کی تعبیر، اسے اپنے سینے سے لگائے رو پڑا، بے آواز مگر شدید آنسو جن میں خوشی، شکر، محبت سب بہہ رہے تھے۔ میرا بیٹا، اس نے دھیمی آواز میں کہا، میری میرب، تم دونوں نے مجھے مکمل کر دیا۔ یہ منظر اختتام تھا، لیکن ایک نئے سفر کی شروعات بھی، وہ سفر جس میں محبت، تحفظ اور قربانی کی اصل تعریف موجود تھی، اور بڑوں کا ساتھ بھی، ورنہ یہ رشتہ ایک کھوکھلا رشتہ تھا جسے ان دونوں نے اپنی محبت سے پر کر دیا تھا۔